اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو عزت کی جگہ دی، یعنی عزت کی جگہ سے یا تو ملک مصر مراد ہے اور فرعون اور فرعونیوں کے املاک مراد ہیں، یا سرزمین شام و قدس و اردن جو نہایت سرسبز و شاداب اور زرخیز بلاد ہیں، ان بلاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ٹھہرایا۔ اور مصر میں بادشاہ تھا فرعون، اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ہلاکت میں ڈالا اور اس علاقے میں بسایا بنی اسرائیل کو۔ تو فرمایا کہ بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو عزت کی جگہ دی، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور انہیں ستھری روزی عطا کی۔ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، تو اختلاف میں نہ پڑے مگر علم آنے کے بعد، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جو بنی اسرائیل کو ٹھہرایا تو ان میں اختلاف نہیں ہوا، اور بنی اسرائیل کے ساتھ کچھ واقعات ہوئے۔ فرمائے کہ علم آنے کے بعد کیا، ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، بے شک تمہارا رب قیامت کے دن ان میں فیصلہ کر دے گا جس بات میں وہ جھگڑتے تھے اختلاف کرتے تھے۔ یہاں علم سے مراد یا تو توریت ہے جس کے معنی میں یہود باہم اختلاف کرتے تھے، یا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری ہے کہ اس سے پہلے تو یہود سب آپ کے مقر اور آپ کی نبوت پر متفق تھے، یعنی توریت میں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفات بیان کیے گئے تھے اور ان سے عہد لیا گیا تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں، جب وہ آ جائیں تو تم لوگ ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔ تو اس بات پر سب لوگ مقر اور ایمان رکھتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو حالانکہ وہ پہچان گئے تھے، ان کی علامتیں جو بتائی گئی تھی توریت میں وہ سب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں وہ دیکھتے تھے، اس کے باوجود وہ انکار کر بیٹھے۔ تو توریت میں جو آپ کے صفات مذکور تھے ان کو مانتے تھے، لیکن بعد میں تشریف آوری کے بعد انہیں اختلاف کرنے لگے۔ کچھ ایمان لے آئے جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام اور ان کے ساتھی، اور کچھ لوگوں نے حسد اور عداوت سے کفر کیا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہاں علم سے مراد ہے قرآن۔ اور اس طرح کے سید انبیاء آپ پر ایمان لانے والوں کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور آپ کے انکار کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی جہنم میں عذاب دے گا۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، اور اے سننے والے اگر تجھے کچھ شبہ ہو اس میں جو ہم نے تیری طرف اتارا، یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی واسطے سے یہ تمہاری طرف ہم نے نازل کیا، یعنی قرآن کریم، اس کے بارے میں اگر تمہیں کچھ شک ہو شبہ ہو، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، تو ان سے پوچھو جو تجھ سے پہلے کتاب پڑھنے والے ہیں، یعنی حضرت عبداللہ ابن سلام سے اور ان کے ساتھیوں سے۔ تو علماء اہل کتاب
تو وہ تجھ کو سیدی الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کا اطمینان دلائیں گے، اور آپ کی نعت اور صفت جو توریت میں مذکور ہے وہ سنا کر تم لوگوں کا شک دفع کریں گے۔ تو شک جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ انسان کے نزدیک کسی امر میں دونوں طرف کا برابر ہونا، کسی چیز کے بارے میں دونوں پہلو برابر ہوں تو اس کو شک کہتے ہیں۔ خواہ اس طرح ہو کہ دونوں جانب کے قرینے پائے جاتے ہیں، پائے جائیں قرینے دونوں، ادھر بھی قرینہ ادھر بھی قرینہ ہو، یا کسی طرف کوئی قرینہ موجود نہ ہو، تو اس طرح وہ شک پائے جائے۔ اور محققین کے نزدیک شک بھی جہالت کی اقسام میں سے قسم ہے، شک بھی جہالت ہی ہے۔ البتہ جہل اور شک میں عام خاص مطلق کی نسبت ہے، اس معنی کر کہ ہر شک جہل ہے مگر ہر جہل شک نہیں ہے۔ فرمایا لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترین، بے شک تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے حق آیا، فلا تکونن من الممترین، تو ہرگز شک والوں میں نہ ہو، جو لوگ شک کرتے ہیں ان لوگوں میں سے مت ہو جانا۔ ولا تکونن من الذین کذبوا بآیات اللہ فتکون من الخاسرین، تو ہرگز ان میں نہ ہونا جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، جھوٹا قرار دیا معاذ اللہ، فتکونن من الخاسرین، کہ تو خسارے والوں میں ہو جائے گا، اگر جھٹلائے گا تو نقصان اور گھاٹا اٹھانے والوں میں ہو جائے گا۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، بے شک وہ جن پر تیرے رب کی بات ٹھیک پڑ چکی ہے، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرما دیا ہے یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو لا یؤمنون، ایمان نہ لائیں گے وہ ہرگز۔ تو اللہ تبارک و تعالی کہ اپنے نبی کو بتا دینے کی بنیاد پر وہ لوگ ایمان نہیں لائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ ایمان لانے والے ہی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے پہلے ہی سے آگاہ فرما دیا۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اگرچہ سب نشانیاں ان کے پاس آئیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں، نشانیاں ان کے پاس آئیں پھر بھی ایمان لانے والے نہیں، ہاں جب دیکھیں گے عذاب آ گیا تو اس وقت ایمان لائیں۔ جیسے کہ فرعون پہلے ایمان نہیں لایا، جب دریا میں ڈوبنے لگا تو اب اس وقت کہہ رہا آمنت برب موسیٰ و ہارون، کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائیں۔ تو عذاب دیکھنے کے بعد جب عذاب شروع ہو جائے اس کے بعد ایمان لائے تو اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہوتا ہے۔ فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، تو ہوئی نہ ہوتی کوئی بستی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان کام آتا، ہاں یونس کی قوم، یونس علیہ السلام کی قوم کے بارے میں، فلما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا ومتعناہم الی حین، جب ایمان لائے ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا اور ایک وقت تک انہیں برتنے دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ یہ ہے کہ نینوا علاقہ موصل میں یہ لوگ رہتے تھے اور کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا کہ ان کو اللہ کی احکام کی دعوت دیں اور ایمان کی طرف بلائیں، تو آپ نے
بت پرستی چھوڑنے اور ایمان لانے کا ان کو حکم دیا کہ تم لوگ بت پوجتے ہو اس کو چھوڑو اور اللہ پر ایمان لاؤ. ان لوگوں نے انکار کیا. حضرت یونس علیہ الصلاۃ و تسلیم کی تکذیب کی. آپ نے انہیں بحکم الہی اللہ تعالیٰ کے حکم سے عذاب کے نازل ہونے کی خبر دی کہ تم لوگ ایمان نہیں لاؤ گے تو عذاب نازل ہو جائے گا. ان لوگوں نے آپس میں کہا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کبھی کوئی بات غلط نہیں کہی ہے، اور دیکھو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو عذاب آ جائے گا، تو کبھی تو کوئی بات غلط کی نہیں انہوں نے. لہذا ان کی نگرانی رکھو. اگر وہ رات کو یہاں رہتے ہیں تب تو کوئی اندیشہ نہیں، اس لیے کہ وہ لوگ بھی جانتے تھے کہ جب اللہ عذاب نازل فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو اور رسول کے ساتھ جو ایمان لانے والے ہیں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے، نجات عطا فرماتا ہے. تو انہوں نے یہ آپس میں یہ کہا کہ ان پر نظر رکھو، اگر وہ رات کو یہاں ٹھہر جاتے ہیں تب تو کوئی بات نہیں، اور اگر دیکھو اگر رات کو یہاں نہیں رکتے ہیں تو پھر عذاب کا خطرہ ہے. دیکھو اگر رات کو یہاں اگر انہوں نے رات یہاں نہ گزاری تو سمجھ لینا چاہیے کہ عذاب آئے گا. شب میں حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے اور صبح کو آثار عذاب کے نمودار ہو گئے. آسمان پر سیاہ ہیبت ناک بادل ابر چھایا اور دھواں بہت زیادہ جمع ہو گیا. تمام شہر پر دھواں چھا گیا. یہ دیکھ کر انہیں یقین ہو گیا کہ عذاب آنے والا ہے ان لوگوں کو. تو انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا، آپ کو نہ پایا کہ حضرت یونس علیہ السلام نہیں ہے یہاں. اور تو یہ جو اندیشہ اور زیادہ شدت اختیار کر گیا. تو وہ ماں اپنی عورتوں اور بچوں اور جانوروں کے جنگل کو نکل گئے اور موٹے کپڑے پہنے، توبہ کیا، اسلام کا اظہار کیا. تو مرد ہوتا تو اپنی بیوی سے اور ماں سے، شوہر جو ہے وہ بیوی سے جدا ہو گیا اور ماں بچے سے جدا ہو گئی. سب نے بارگاہ الہی میں گریہ و زاری شروع کر دی، رونا شروع کر دیا اور کہا کہ جو یونس علیہ السلام لائے اس پر ہم ایمان لائے. ابھی عذاب شروع نہیں ہوا تھا، عذاب کے آثار ابھی نمودار ہوئے تھے، ظاہر ہوئے تھے، اور سب لوگوں نے سچی توبہ کی. جو ان میں جن لوگوں نے ظلم کیا تھا وہ مظالم انہوں نے چھوڑ دیا، اور کسی نے مال دبا لیا تھا تو واپس کر دیا تھا. یہاں تک کہ کسی دوسرے کا پتھر اگر اپنے مکان کے بنیاد میں دبا دیا تھا، بنیاد اس پر رکھ دیا تھا، تو وہ نکال کر کے اس کے حوالے کیا. اتنی ان کا خوف اور دہشت ان کے دل میں سوار ہو گئی ہے نا. تو پرائے مال ایک دوسرے کو واپس کر دیا. اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ مغفرت کی دعائیں کی. پروردگار عالم نے ان پر رحم کیا اور دعا قبول فرمائی، عذاب ان کے اوپر سے اٹھا دیا گیا. اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ فرعون کو اوپر جو عذاب آیا تو وہ تو ایمان لائے تو اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہوا، لیکن یونس علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا تو ان لوگوں نے توبہ کی تو ان کی توبہ قبول ہو گئی اور عذاب کو دفع کر دیا گیا. تو اس میں کئی جوابات دیے گئے ہیں. ایک تو یہ کہ حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ یہ خاص ہے. دوسرا یہ ہے کہ عذاب شروع ہونے سے پہلے ہی ان لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی، دعا کی. اور فرعون کا معاملہ یہ تھا کہ وہ عذاب شروع ہو چکا تھا، دریا میں ڈوبنے لگا تھا، اس وقت وہ ڈوبتے ہوئے اس نے توبہ کی تھی، اس لیے ان کی توبہ قبول نہیں ہوئی. ہاں، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. اور اگر تمہارا رب چاہتا زمین میں جتنے ہیں سب کے سب ایمان لے آتے.
سب ایمان لاتے، یعنی ایمان لانا ساعت ازلی پر موقوف ہے۔ ایمان وہی لائیں گے جن کے لیے توفیق الہی مساعد ہو۔ اس میں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تسلی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ سب ایمان لائیں اور راہ راست اختیار کریں، پھر جو ایمان سے محروم رہ جاتے ہیں ان کا آپ کو غم ہوتا ہے، اس کا آپ غم ہونا چاہیے، کیونکہ ازل سے جو شقی ہے وہ ایمان نہیں لائے گا۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے۔ افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مومنین، تو کیا تم لوگوں کو زبردستی کرو گے یہاں تک کہ مسلمان ہو جائیں؟ تو زبردستی کوئی مومن نہیں ہوتا، ایمان کا تعلق تو دل سے ہے۔ ایمان اور کفر جو ہے یہ افعال قلوب میں سے ہیں، دل سے ماننا اللہ کو اور اللہ کی بارگاہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو لے کر کے آئے ہیں ان کو ماننا ایمان ہے، اور انکار کرنا، نہ ماننا دل سے یہ کفر ہے۔ البتہ بعض افعال جو ظاہری افعال ہیں، ان افعال کو جو فعل قلبی ہے وہ دل کا فعل، اس کو باہر سے کوئی نہیں دیکھتا، تو ظاہری افعال کو فعل قلبی پر دلیل بنایا گیا ہے۔ لہذا کوئی آدمی نماز ادا کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج ادا کرتا ہے، تو اس کے بارے میں مومن ہونے کی گواہی آدمی دے گا۔ کیوں؟ اگرچہ اس کے دل میں ایمان ہے کہ نہیں ہے بندہ دیکھ نہیں رہا ہے، مگر ظاہر جو افعال ہیں وہ اس کے ایمان پر دلالت کرتے ہیں، اس لیے اس بات کی گواہی دے گا کہ یہ آدمی مومن ہے۔ کوئی آدمی بت پوج رہا ہے یا کوئی کفری افعال کر رہا ہے، جیسے کہ غیر مسلموں کے ہاں پیشانی پہ کشکا لگانا، یہ کفر کی پہچان ہے، جنیوں باندھنا یا صلیب لٹکانا وغیرہ ذالک، یہ سب کیا ہیں؟ کفری علامتیں ہیں۔ یہ چیزیں دلالت کرتی ہیں اس بات پر کہ وہ دل سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو لے کر کے آئے ان کو نہیں مانتا ہے، تو اس لیے ان افعال کی بنیاد پر اس کے کافر ہونے کا حکم دیا جاتا ہے۔ تو یہ سب جو کافر ہونے کا افعال اور اقوال کی بنیاد پر حکم دیا جاتا ہے، در حقیقت یہ علامت کفر کی وجہ سے ہے، اور حقیقتاً ایمان اور کفر وہ تو دل کے اندر ہے۔ وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، اور کسی جان کی قدرت نہیں کہ ایمان لے آئے مگر اللہ کے حکم سے، اللہ ہی کے مشیت سے ہی ایمان لاتا ہے۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور عذاب ان پر ڈالنا ہے جنہیں عقل نہیں، جن کو شعور نہیں، عقل نہیں۔ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تم فرماؤ دیکھو آسمانوں اور زمین میں کیا ہے، آسمانوں اور زمین میں کیا ہے تم دیکھو دل کی آنکھوں سے اور غور کرو۔ وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، اور آیتیں اور رسول انہیں کچھ نہیں دیتے جن کے نصیب میں ایمان نہیں، جن کے نصیب میں ایمان نہیں ان کے مطلب یہ کہ آیتیں بھی ہوں، قرآن کی آیتیں یا رسول انہیں کچھ نہیں عطا کرتے۔ یعنی معلوم ہوا کہ کتاب سے، قرآن سے، اللہ کے کلام سے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور دیگر رسولوں سے بندوں کو فائدہ اسی وقت پہنچتا ہے جب ان کے اندر ایمان ہو، اور اگر ایمان نہیں ہے تو کسی سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ، تو انہیں کاہے کا انتظار ہے
مگر انہی لوگوں کے سے دنوں کا جو ان سے پہلے گزرے، ان سے پہلے جو لوگ گزر چکے اور ان کے اوپر عذاب نازل ہوا تو اسی کا انتظار کر رہے ہیں یہ لوگ. جیسے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت عاد، حضرت سمود، ان کی قوموں پر جو عذاب نازل ہوا تھا تو کیا ویسے دنوں کا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں؟ پھر فرمایا ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین. پھر ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کو نجات دیں گے. اللہ تبارک و تعالی رسولوں کو، ایمان والوں کو نجات عطا فرماتا ہے. کذالک بات یہی ہے، حقا علینا ہمارے ذمہ کرم پر حق ہے، ننجی المؤمنین مسلمانوں کو نجات دینا، کہ ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم مسلمانوں کو اور ایمان والوں کو نجات عطا فرمائیں.